باتیں کی وہ عام صحافیوں کو پسند نہیں، اس کی وضاحت کریں سب سے پہلے آپ. جی اور کوئی کویشچن؟ صرف یہ ٹھیک ہے. نور الہی صاحب یہاں پر موجود ہیں. دیکھیں میں آپ سے بات شروع کرنے سے پہلے تمہید، میرے خیال سے تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. کدھر گیا یہ؟ ٹھہرے وہ یہ ہے وش. اچھا دیکھیں پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے، ایک آج آپ نے یہ میں اٹھایا کل کسی اور کو اٹھائے گا. آپ لوگ سارے اس بیٹری کے لوگوں پہ کیا آپ سے یہ کویسچن ہے. بات سنیں ادھر آئے، بات سنیں. اب بیٹھے. میرا آپ پہلے آپ نے کویسچن کیا، میں جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات مان بھی لی. میں نے اس لیے مان لی کہ میں فساد کو ختم کرنا چاہتی ہوں. میں صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچتی ہوں. میں نے اسی لیے آپ کی بات مان لی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کا کویسچن تھا کہ میں نے یہ ایسے کیوں کی. ایک صحافی مجھ سے کویسچن کرتا ہے کہ 1.5 کروڑ روپے میڈم آپ پہ خرچ کر دیا حکومت بلوچستان نے. ختم ہو گئی بات. دوسرا صحافی مجھ سے یہ کویسچن کرتا ہے، دوبارہ یہی کویسچن دہراتا ہے، ایسے ہی ہو گیا. تیسری بار نور الہی بگٹی صاحب جو میرے لیے بہت محترم ہے، میں دل سے ان کی عزت کرتی ہوں، بہت سینئر صحافی ہیں یہ بلوچستان کے. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ نور الہی بگٹی صاحب مجھے یہ کہہ رہے کہ آپ کا سی ایم سویا ہوا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. ایسے ہی کویسچن کیا تھا نا نور صاحب نے مجھ سے. وہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ 3 مہینے بعد یہاں پر آ گئی. اچھا کیا یاد کروا دیا، بہت اچھا کیا. دوسری بات ہے میں نے کہا آپ کا سی ایم وزیر اعلیٰ جو ہے سی ایم ہاؤس سے باہر نہیں نکلتا ہے. سویا ہوا ہے. نہیں سویا ہوا کر بات نہیں ہے، آپ اس لیے اٹھا کے میں نے آپ سے کہا کہ اس کو جا کے دانت رسی کرے اپنے لوگوں کی جبکہ وزیر اعلیٰ جو ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ نے یہ کہا، ابھی میں دہراتی ہوں. نور الہی صاحب میرے لیے بہت محترم ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ سی ایم ہاؤس سے باہر نہیں نکلتے. یہ کہا، یہی کہا نا. میں دوبارہ دہراتی ہوں. آپ نے کہا وہ سی ایم ہاؤس سے باہر نہیں نکلتے اور آپ 3 مہینے بعد یہاں پر آئیں. سب سے پہلے مجھے آپ لوگ یہ بتائیں ترجمان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ترجمان کا کیا مطلب ہے؟ میں سوال کرتی ہوں نا آپ سے، بتائیں. ترجمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ حکومت کی ترجمانی کرے، جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں وہ میڈیا کو بتائے. آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں اس بات پہ؟ یہی کام ہے ترجمان کا، یہی کام ہے نا، ایسے ہی ہے. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ترجمان اور ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے؟ میں پوری لسٹ آپ لوگوں کو، ابھی کدھر ہے میرا پی ایس معظم، حافظ معظم، آپ نے پوری لسٹ ان کو دینی ہے اس 6 مہینے میں جو میں نے کام کیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ سی ایم سویا ہوا، سی ایم گھر سے باہر. نور الہی صاحب نے کہا سی ایم گھر سے باہر، سی ایم ہاؤس سے باہر نہیں تو سوشل میڈیا اٹھا کر آپ دیکھیں. ایک منٹ نا میری بات سنیں. سوشل میڈیا آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ سی ایم سو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، سی ایم سو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا. اب نور الہی صاحب میری بات سنیں، ایک منٹ پلیز، ایک منٹ. نور الہی صاحب، میں آپ کی بات سنتی ہوں. نور الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سی ایم ہاؤس سے باہر نہیں نکلتے، ایسے ہی ہے. دیکھیے میں نے آپ کو کل بھی یہی کہا کہ سی ایم آپ کہتے ہیں اس گھر سے باہر نہیں نکلتے، وہ اسپیکر سے سی ایم بن گئے، پھر وہ سی ایم سے بن گئے پریزیڈنٹ بن گئے. سنیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں، جب میں آپ کی سن رہی ہوں میری بھی سنیں. پھر وہ سی ایم جو ہیں وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بن گئے لیکن وہ سوئے ہوئے. پھر سی ایم نے اتنا خوبصورت بجٹ پیش کیا کہ آج تک پی ایس ڈی پی میں اتنی بڑی بڑی چوریاں ہوتی تھیں. سی ایم نے 84 آورز جاگ کر آپ کے پیسے چوری ہونے سے بچائے. ٹھیک ہے، لیکن سی ایم گھر سے باہر نہیں نکلتا. اس کے بعد جی سی ایم نے ریکوڈک کا جو منصوبہ سائن کیا اور جو حقوق بلوچستان کے سب کے سامنے رکھے، لڑ کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر
لیکن آپ کہتے ہیں سی ایم گھر سے باہر نہیں نکلتا. اب یہ جو میں نے منصوبے آپ کو بتائے کہ یوتھ انٹریکشن پروگرام، لیکن سی ایم گھر سے باہر نہیں نکلتا. بلا سود قرضے، لیکن سی ایم گھر سے باہر نہیں نکلتا. تمام حکومتیں ریسکیو اینڈ ریلیف کر کے بھاگ جاتی ہیں، لیکن میرے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن کو ہم نے مکمل کرنا ہے، لیکن سی ایم گھر سے باہر نہیں نکلتا. پھر تو میں یہ کہتی ہوں کہ سارے صوبوں کے سی ایم گھر میں ہی رہیں. اگر یہ سارے کام سی ایم گھر میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اور ایک اور بات میری یہاں کلیئرلی آپ لوگ سنیں. دیکھیں، چیف منسٹر از دا ایگزیکٹو آف دا پروونس. وی آر دا پارٹ آف دا ٹیم آف دا چیف منسٹر. ٹھیک ہے، آپ کے جتنے بھی بیٹھے ہوئے اسمبلی میں، نور الہی صاحب محترم، آپ کے جتنے بھی لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، چیف منسٹر کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے. آپ کی اپوزیشن جماعتیں دیکھ لیں، قدوس بزنجو قدوس بزنجو، اسی کے ہی نام کی مالا جپ رہے ہیں سارے. آپ کے جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں خود بھی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری 20 سال کی کا تجربہ ہے سیاست میں، لیکن جو میں نے میر عبدالقدوس بزنجو سے ان 7 مہینوں میں سیکھا ہے، کبھی نہیں سیکھا. اللہ اس بات کا گواہ ہے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، کوئی بھی پریس کانفرنس میں نے کرنی ہوتی ہے، میں اپنے چیف منسٹر کو فون کرتا ہوں کہ آج سر یہ ایجنڈا ہے، آپ کیا کہتے ہیں. باقاعدہ ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہوتی ہے، پھر وہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں، پھر میں آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہوں. جی میڈم، یہ کرنے دے سوال کریں، سب سوال کریں، آج سارے سوال کریں. کیا کیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ میرا گھر ہے، کوئی آ کے اس میں جو ہے قبضہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی صداقت کا بس آپ راضی ہو. اچھا، ریکوٹک کے حوالے سے میں نے بہت پہلے، بلکہ اس کو نا اگست کے مہینے میں نے پریس کانفرنس کرنی تھی نا، لیکن پھر وہ پوسٹ پون ہو گئی، پھر آپ کی یہ سیلاب آ گیا، پھر اس میں سارے مصروف ہو گئے. انشاءاللہ میرے پاس آپ کے ایویڈنسز کے ساتھ جواب ہے آپ کے سوال کا. ٹھیک ہے، ہم بہت جلد صرف اور صرف ریکارڈ پر ایک پریس کانفرنس رکھیں. جی سی ایم ہاؤس کے پاس ایک سڑک ہے، سی ایم صاحب نے 1 سال پہلے اس کا افتتاح کیا. 1 کلومیٹر کی سڑک نہیں ہے، وہ ابھی تک بن نہیں پائی ہے. سریاب روڈ، سرکی روڈ، سبزل روڈ، مشرقی بائی پاس، سڑکیں ساری کچوے کی رفتار سے بھی کام نہیں ہو رہا، کچوے کی رفتار سے بھی کام نہیں ہو رہا. اور جو ایک ابھی زرگون روڈ پہ کھڑا بنا ہوا ہے، اس پہ ایک مزدور جا کے کام کرتا ہے. تو سی ایم صاحب جب سوئے نہیں میں اس سڑکوں کا کم از کم جائزہ تو لے لیتے ہو. صبح 9 بجے کوئی ایکٹیویٹی بتائے جو سی ایم صاحب نے کی. اچھا مطلب یہی اعتراض ہے کہ صبح 9 بجے ایکٹیویٹی کرنی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ بیچارے ساری رات نہیں سوتے، رات کے 3 بجے بھی بیٹھ کے وہ فائلیں سائن کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں، میری بات سنیں، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے نا، دیکھیں، ایک تو میں بار بار کیوں یہاں پر زور دیتی ہوں کہ الحمدللہ کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں. جو میرا دین ہے نا، وہ مجھے بہت کچھ سکھاتا. ٹھیک ہے نا. بہت غلط ہے کہ بغیر تصدیق کیے، بغیر حقائق جانے آپ سنی سنائی بات کو آگے کریں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات دیکھیں، اب چیف منسٹر نے جو لائے عمل تیار کیا ہے، جو پلانز تیار کیے ہوئے ہیں، اب انہوں نے بتا دیے کہ یہ کام کر رہے ہیں. اب ٹیم میں سے جو بھی نالائق ہوگا، جس طرح سیلاب میں بھی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے صاف یہ کہہ دیا تھا کہ کسی کی بھی نااہلی یا نالائکی سامنے آئی، وہ آفیسر جس گریڈ کا بھی ہوگا وہ اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھے. چیف منسٹر نے احکامات جاری کر دیے ہیں، وہ بہت کلوزلی ہر چیز کو واچ کر رہے ہیں. اب جس کی بھی نااہلی، ان کی ٹیم کے بندے کی جس کی بھی نااہلی سامنے آئے گی، اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. میڈم بقول آپ کی کہ حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، حکومت ایکٹیو ہے، لیکن دوسری طرف آپ نے ریبلیٹیشن کی بھی بات کی. ریبلیٹیشن آپ ہمیں کچھ پوائنٹس دے سکتی ہیں کہ اگر واقعی حکومت نے کام کیے ہوں کہ کتنے معاشرے کا جانور اور انسان میں فرق بھی ختم ہو گیا.
सवाल ये है कि आपने हमें बताएं कि आपने क्या स्क्रिप्ट रखा, कितने घर तबाह हुए, कितने का खर्चा आएगा, क्या किया जाएगा, वो हमें बताएं। अच्छा मैम इसके साथ ही नसीराबाद और सोबतपुर तो बहुत दूर की बात है, आप ये पूरा वादी पे चली जाए, वहाँ बेड़ा गर्क हुआ है, आपके स्कूल जो है वो तबाह हो गए हैं, लोगों के घर नहीं है यहाँ पे, और आज यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चाहिए तो उनके लिए क्या हो रहा है। दूसरी बात ये आपने एजुकेशन की बात की, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन आपके साथ कर फिर आप दोनों का आंसर दे दीजिएगा। दूसरी बात ये कि आपने स्कूलों की बात की, तो आपके ये जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं ये दुनिया के किसी भी हिस्से में आएंगे, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ये तबाही लेके आते हैं, ठीक है। और फिर पाकिस्तान का तो आप लोगों के सामने ही पता है कि रिसोर्सेज का क्या हाल है। और फिर अगर मैं बलूचिस्तान पर आऊँ तो बलूचिस्तान का भी आपको अंदाज़ा है कि हमारे गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं। इस हवाले से आपने क्वेश्चन किया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैं कई बार फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए आप लोगों के सामने रख चुकी हूँ। अब हम हैं जो हमारा सर्वे होना है, और तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीज़ हैं दे विल हेड एंड दे आर हेडिंग द कमेटी। उसमें तमाम आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी आपके पीडीएमए हैं, ओचा रिप्रेजेंटेशन भी है उसमें, इसके साथ साथ एफसी, आर्मी, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, तो ये सारे उस कमेटी में शामिल हैं। सर्वे शुरू हो चुका है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ से सख्ती से इंस्ट्रक्शंस हैं कि विद इन फ्यू डेज आपकी जो सर्वे रिपोर्ट है वो सामने आ जानी चाहिए। अब हम सर्वे रिपोर्ट पर फाइनलाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्यों कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आप नहीं कर रहे, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। वो इसलिए कि जब हमने यूएन एजेंसीज के साथ राब्ते शुरू किए, जब हमने प्रोमिनेंट एनजीओज के साथ राब्ते शुरू किए, जब हमने इंटरनेशनल सतह पर राब्ते शुरू किए, तो उन सब की यही डिमांड है कि आप हमें एक फाइनल सर्वे रिपोर्ट दे दें कि आपके डैमेजेस कितने हुए हैं। फिर उसके मुताबिक हम आपको बता देंगे कि हम कहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं और असिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मीर अब्दुल कदूस बिजिंजो का एक बहुत अहम पैगाम, उनका ये पैगाम है कि हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे। इसीलिए अब हमने जो भी बात कर रहे हैं, चाहे वो यूएन एजेंसीज हैं या वो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, किसी भी डिज़ास्टर में इमरजेंसी बेसिस पे आपके मुल्क में काम करती हैं, हम उन सब को यही कह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास ख़जाने छुपे पड़े हैं, मीलों फैले समंदर हैं। तो अगर आज आप हमें किसी मामले में असिस्ट करेंगे तो कल हम आपके साथ खड़े होंगे एक मजबूत सहारा बन के। इधर ही है, ठीक है। क्या आपके ऊपर ये इल्जामात हैं कि आपने करोड़ों रुपए इस मद में खर्च किए? इल्जाम है ना, इल्जाम है। मैंने इल्जाम के लिए मैं सवाल सुन लीजिए। हाँ, इल्जाम है। आपने कहा था कि मैं नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने मैंने बिल्स पे किए उनकी रसीदें, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी मेरी बात सुने। मैंने कल भी परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आप लोगों को बता दिया कि लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सारी मीडिया से भी मेरा ये क्वेश्चन है, और आज मेरे जो लीगल एडवाइज़र हैं, ही इज़ ऑल्सो अ यंग एंड सीनियर एडवोकेट ऑफ बलूचिस्तान, जो अपना नाम पूरे पाकिस्तान में बना रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे बल्कि कहा कि ये क्वेश्चन कर लेना मेरी जानिब से भी, मेरी वुकला बरादरी से, कि क्या आप हक और सच का साथ देंगे। और मीडिया से भी मेरा यही क्वेश्चन है, ठीक है, क्या आप हक और सच का साथ देंगे, हाँ या नहीं में जवाब देंगे। बिल्कुल देंगे। किसका साथ देंगे? हक और सच का बिल्कुल हमेशा साथ देंगे। बस। अच्छा, अब मैं एविडेंस मुझे बात कंप्लीट करने दें, मुझे बात तबाहत बलूचिस्तान के नसीराबाद डिवीजन के कितने दौरे किए हैं, ये तो जवाब दे दूँ। वफाकी हुकूमत के हाँ, ये जवाब दे दूँ, पहले जवाब तो कंप्लीट कर लूँ। तो मेरी बात सुने, जब हक और सच का साथ देना है, आज वादा हो गया ना, मैंने इसीलिए क्वेश्चन आप लोगों से किया कि ये बात रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ये वर्ष इसको प्रूफ करके दिखाए ना, ठीक है, और मैं भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ये सब कुछ झूठ था, ठीक है। अब आप लास्ट बताएं, अभी वो मेरे लीगल एडवाइजर बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी, लास्ट क्वेश्चन। It's a teamwork. Chief Minister is the executive of the province. उनका ये काम है
کہ وہ اجلاس بلائیں اور اپنی ٹیم کی ڈیوٹیز لگائیں. اگر کسی بھی ٹیم ممبر نے کوئی نااہلی نالائکی دکھائی ہے اس پہ سختی سے نپٹا جائے گا. بہت شکریہ. پی ایم کے ساتھ زندہ باد. تھینک یو. چلے بس.